أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 4 کا آیت نمبر 51 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر تمام کے تمام پیغمبروں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبروں، اے رسولوں، اے پیغمبروں، کلو من الطیبات، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ طیبات سے مراد کیا ہے کہ پاکیزہ اور لذت دینے والی چیزیں ہیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ حلال چیزیں کیا ہے۔ دونوں ہی جگہ اپنی بات درست ہے، کیونکہ ہر پاکیزہ چیز اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے۔ ہر پاکیزہ چیز حلال ہے اور ہر حلال چیز پاکیزہ اور لذت بخش ہے۔ خبائث کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حرام کیا ہے کہ وہ اس کے اثرات اور اس کی جو نتائج ہیں وہ پاکیزہ نہیں ہوتے۔ اس کے اثرات بھی بہت برے ہوتے ہیں اور اس کی انسان کو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خبائث چیزوں کو، گندگی بری ناپاک چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار نہیں دیا ہے، چاہے انسان اس کو کھا کر کتنی ہی لذت محسوس کیوں نہ کرے، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت نے، قرآن اور حدیث نے، دونوں نے ان گندی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ وہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں ان کے دل کو وہ بات بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، اور جو غیر اللہ کے نام پر چیزوں کو دیتے ہیں، جو غیر اللہ کے نام پر چیزوں کو قربان کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہمیں دل کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، بالکل ایسے ہی جس طرح سے حرام چیز کا چاہے کتنی ہی لذت کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے دور رس کے نتائج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم زیارات پر جا کر اپنی دیگیں چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ہم جا کر وہاں پر جب کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ہمارے ایمان کا سودا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کھانا بھی حرام کیا اور اس چیز کو وہاں پر دینا بھی حرام کیا ہے، سوائے اس کے کہ جس کو مرنے کا خطرہ لاحق ہو اور وہ صرف اتنا ہی کھا سکتا ہے جتنا کہ اس کو سانسیں واپس بحال اور زندگی برقرار رکھنے کی ہمت مل جائے۔ صرف اس چیز سے، اس مال سے وہ اتنا ہی کھا سکتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں کھانا، غیر اللہ تعالیٰ، غیر اللہ کے نام پر کھائی ہوئی چیز بالکل ایسے ہی حرام ہے۔ ذبح کی ہوئی چیز یا دی ہوئی چیز بالکل اسی طرح سے ہی حرام ہے جس طرح سے سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ہمارے دلوں میں ایک طرف اتنی شدید نفرت ہے ایک جانور سے، لیکن دوسری طرف ہم ان چیزوں کو کھانا اپنے اوپر ہرگز حرام نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم بلا عذر ان چیزوں کو کھا لیتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان وجوہات سے ہمارے ایمان ضائع ہونے کی خطرے لاحق ہو جاتے ہیں، اور جس کا ایمان ضائع ہو گیا اس کی ساری زندگی کے اعمال بھی ضائع ہو گئے، اس کی دنیا بھی ضائع ہو گئی اور اس کی آخرت بھی ضائع ہو گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا بخوبی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو ان دونوں باتوں کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو محنت کر کے حلال روزی کمانے اور کھانے کا اہتمام کرنے کا بھی حکم دیا۔ حالانکہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ اپنا جو مال کمائیں وہ حلال طریقے سے محنت کر کے کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ کانا یأکل من کسب یدہ، کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام بھی حالانکہ بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی زرعیں ان سے وہ کما کر کھاتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اپنی ایک سٹیٹس کے حساب سے ہم نے اپنی قومیں بنا لی ہیں۔ کسی کو ہم نے موچی بنا لیا، کسی کو لوہار بنا لیا، کسی کو ہم نے بڑئی بنا لیا، کسی کو ہم نے کمہار بنا لیا۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی زرعیں بنایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ ہم پروفیشن کے حساب سے کسی کو اس کی قوم اور نسب دے دیں۔ تو پروفیشنز حسب اور نسب نہیں ہوتے ہیں، پروفیشنز اللہ تعالیٰ نے ذریعہ معاش کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے۔
इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियां चराया करते थे। इसी तरह तमाम के तमाम अम्बिया कराम, हत्ता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बकरियां चराया करते थे। इसलिए हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि तमाम के तमाम अम्बिया को अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि वो हलाल चीज़ें खाएं और नेक अमल करें, और नेकी करके वो कमाएं, और जो भी कमाएं वो कस्बे माश कमाएं, उसको हलाल तरीके से कमाएं और उसको हलाल तरीके से खाएं। अगर अल्लाह ताला ने ये नबियों को ये हुक्म दिया, तो हम आम इंसान हैं जिनके सर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वो दीन को फैलाएं। उसके बावजूद भी वो कस्बे माश कमाने के लिए मेहनत करते थे और अपना गुजर बसर किया करते थे। रब्बे कायनात आयत के अगले हिस्से में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नी बिमा तअमलून अलीम, कि अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो, तुम्हारे हर हर काम से अल्लाह ताला बाखूबी वाकिफ है। व इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदतुन व अना रब्बुकुम फत्तकून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारा ये दीन एक ही दीन है, यानी तमाम के तमाम लोगों का एक ही दीन है। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि तमाम के तमाम अंबिया एक ही दीन पर आए हैं, और रब कायनात ने वाज़े फरमा दिया कि यकीनन तुम्हारा दीन एक ही है। व अना रब्बुकुम फत्तकूनी, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि और मैं ही तुम सबका रब हूँ, बस मुझसे डरो, मैं ही तुम्हारा रब हूँ। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को एक ही दीन के साथ भेजा, और रब कायनात ने फरमा दिया कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ, बस मुझसे ही डरो। फतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा। रब कायनात मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं कि फिर उन्होंने खुद ही अपने अमर दीन के आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिए, यानी उन्होंने अपने दीन को, अपने मामले में खुद ही उन्होंने दीन के टुकड़े टुकड़े कर लिए, यानी उन्होंने दीन को अलग अलग टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग कर लिया। हर ग्रोह जो कुछ उसके पास है उसी पर इतरा रहा है, उसी पर इतरा रहा है, उसी पर वो तकब्बुर कर रहा है, इतरा रहा है। यानी जिसके पास जो जो दीन है, जिस तरह से आज हम मुसलमानों ने भी अपने अपने फिरके बना लिए हैं, टुकड़े टुकड़े हमने दीन को कर लिया है, और उस टुकड़े टुकड़े करने के बाद हर कोई ही इस बात में मगन है कि हम ही दुरुस्त हैं और दूसरा गलत है, और बड़े आराम से फतवा लगा देते हैं कि दूसरे को काफिर करार दे देते हैं। लेकिन हमें हरगिज ये ज़ेब नहीं देता कि हम दीन को टुकड़े टुकड़े करके बांट दें और हम अपने दीन पर, अपने अमल पर इतराएं। अल्लाह ताला अगर हमें हिदायत देने पर कादिर है, तो हमसे हिदायत छीनने पर भी वो कादिर है। हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला अगला वक्त हमसे हिदायत को छीन लेने के बाद उस ग्रोह को जो हिदायत पर नहीं है उनको हिदायत पर ले आए, और अल्लाह ताला हमें हिदायत के रास्ते भटका दे। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से हिदायत के साथ साथ इस्तकामत मांगने की दुआ करनी चाहिए, और रब कायनात से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे, नेकियां करने पर और हिदायत पर रहने पर। रब कायनात मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, फज़रहुम फी गमरतिहिम हत्ता हीन, बस आप भी उन्हें इनकी गफलत में ही कुछ मुद्दत मुद्दत पड़ा रहने दीजिए। गमरतिहिम हत्ता हीन, बस उन्हें छोड़ दीजिए उनकी गफलत के अंदर, कुछ अरसा उनको रहने दीजिए उनकी उसी गफलत के अंदर जिस गफलत के अंदर वो पड़े हुए हैं। गमरातिन से मुराद, इसको इब्ने कसीर जो है वो कहते हैं कि जो जमीन को ढांप लेता है। गमरातिन, गुमराही की तारीकियां भी इंसान को मुकम्मल तौर पर अंधेरों में ढांप लेती हैं, कि जब इंसान गुमराही के अंधेरे में उतरता है तो इंसान की आंखों से हक और सच और हदायत ओझल हो जाता है, यानी बिल्कुल पर्दे में आ जाना, बिल्कुल उसको मुकम्मल तौर पर ढांप लेना कि वो बिल्कुल कुछ बाहर देख ही ना पाए। तो इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया उनको कि उनको भी उनकी गफलत में उनको छोड़ दीजिए, जिस गफलत में वो पड़े हुए हैं उनको उस गफलत में, उस गुमराही में छोड़ दीजिए। और इनको इससे मुराद ये हरगिज नहीं है कि उनको नसीहत से दूर करना, हरगिज नहीं है, बल्कि चूंकि वो इतने हड हड अपनी तकब्बुर में इस कदर बढ़ चुके हैं, इतना इतरा रहे हैं कि वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उनको उनकी गुमराही, उनके दलालत में, उनके उस अंधेरे में जिसमें वो भटक रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। एक मुद्दत तक, कुछ अरसे तक उनको छोड़ दीजिए।
سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں اس قدر مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر دل بھی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ نفس سے ملامہ لگا دیا ہے۔ وہ نفس سے ملامہ جس کو ہم انشاءاللہ اماں پارہ میں پڑھیں گے کہ وہ نفس سے ملامہ انسان کو ہر گمراہی کے اوپر بار بار ملامت کرتا رہتا ہے، اور جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ساتھ نفس سے مطمئنہ لگایا ہوا ہے، وہ دل کو مطمئن کر دیتا ہے اور سکون عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ ان کو ایک مدت تک کے لیے چھوڑ دیجئے ان کی گمراہیوں میں۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو بھی کچھ ان کے لیے بڑھا رہے ہیں، رب کائنات فرماتے ہیں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہم ان کے لیے بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو مال اور بیٹے ہیں ان کے، یہ خود اگر گمراہیوں میں مبتلا ہیں تو یہ مال اور بیٹے ان کی بھلائیوں میں اضافہ نہیں کر رہے۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کیا ہم ان کو بھلائیوں میں بڑھا رہے ہیں، ہم ان کو زیادہ کر رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو ہم نے مال اور ان کو بیٹے عطا کیے ہیں، جو اولاد ہم نے ان کو دی ہے، بلکہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن یہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے ہیں کہ یہ ان کی بھلائیوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہم ان کا مال اس لیے بڑھا رہے ہیں تاکہ ہم ان کی گمراہیوں میں ان کو مزید بھٹکا دیں اور ان کو مزید گہرائی میں، ان کو گہرائیوں کے گہرائی میں، ان گناہوں کی گہرائی میں مزید نیچے گرا دیں۔ بل لا یشعرون، بلکہ وہ اس سختی کا اللہ تعالیٰ کی وہ اندازہ نہیں رکھتے اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی من خشیتی کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ بھی والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، رب کائنات ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون۔ مزید اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور کوالٹی بیان کرتے ہیں کہ اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ پھر رب کائنات مزید یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں، یعنی جو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آتو وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل کام اٹھتے ہیں انہم الی ربہم راجعون، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شاید انہوں نے اپنے سارے خزانے بھی دے دیے، جس طرح سے ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو دیکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجیاں بھی لوٹا دیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے دے دی، سب کچھ دے دیا، لیکن ان کے دل پھر بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت میں، اللہ تعالیٰ کے خوف میں اس لیے ڈرتے اور کانپتے تھے کہ ان کو یہ خوف ہوتا تھا کہ ہم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان عشرہ مبشرہ میں شامل کیا جن کو دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دے دی، اس کے باوجود بھی ان کے دل اس ڈر اور خوف سے کانپتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور اپنے رب سے ملاقات کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ تو رب کائنات انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، آگے ان کے اللہ تعالیٰ ان کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور بھلائیاں حاصل کرنے میں بھی تاخیر نہیں کرتے کہ کہیں ہم بھلائی حاصل کرنے میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں سبقت لے جاتے ہیں اور بھلائی حاصل کرنے میں آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں، جن کی دوڑ لگا کر پہنچتے ہیں کہ کہیں ہم بھلائی حاصل کرنے میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ یاد رکھیے گا جو بھلائی کرنے میں سب سے اول کام اول ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے بھلائی کرنے والوں کو
सारों का सारा अजर व सवाब उस पहले बंदे को मिलता है। सबका अजर व सवाब उसको मिलना शुरू होता है। अपनी भलाई का तो मिलता ही मिलता है, और उसके पीछे जितने भी लोगों ने भलाइयां की उन सब का अजर व सवाब उसको भी मिलता है, जिसने भलाई करने में अव्वल किया, जो अव्वल आया, जिसने जिसने सबकत हासिल की, जो साबिकून में शामिल हुआ। तो इसलिए साबिकून में और उन लोगों में बहुत फर्क है जो भलाई में आखिर में पहुंचते हैं, और वो लोग जो जल्दी मचाते हैं, फौरन फौरन पहुंचते हैं। तो उन लोगों में फर्क है, दोनों दर्जात में बराबर नहीं हो सकते। समटाइम्स हम सोच रहे होते हैं कि हम ये भलाई करें, लेकिन हमारी सोचते सोचते हुए ही अल्लाह ताला किसी दूसरे को ले आता है, वो भलाई करने में सबकत ले जाता है। तो अल्लाह ताला की नीयतों को अल्लाह ताला जानता है। रब्बे कायनात मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं कि हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। तो इंसान पर जब भी कोई तकलीफ पहुंचती है, तो अल्लाह ताला जानता है कि इस इंसान के अंदर किसी तकलीफ को बर्दाश्त करने की कितनी हिम्मत और ताकत है। रब्बे कायनात तकलीफ से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला हर हर इंसान को, हर हर नफ्स को अल्लाह ताला आजमाइश में जरूर मुब्तला करेगा। रब्बे कायनात ने इसीलिए कुरान में फरमा दिया कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बगैर आजमाए ही जन्नत अता कर दूं। तो अल्लाह ताला हर इंसान को आजमाइश में मुब्तला करता है, चाहे वो माल की आजमाइश हो, चाहे वो औलाद की आजमाइश हो, चाहे वो किसी भी किस्म की आजमाइश हो। अल्लाह ताला हर इंसान को जरूर आजमाता है। और फिर अल्लाह ताला ये भी फरमा देते हैं कि मैं जानता हूँ कि किसके अंदर कितनी ताकत है उसकी आजमाइश पर पूरा उतरने की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी को भी उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। रब्बे कायनात से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किसी भी बड़ी आजमाइश में मुब्तला ना करे। अल्लाह ताला हम पर हमेशा खैर और बरकतें ही रखे। बल्कि अल्लाह से दुआ है कि रब्बे कायनात हमारी दुनिया भी आसान करे और आखिरत भी रब्बे कायनात हमारी आसान कर दे। हम अल्लाह की आजमाइशों में पूरा उतरने की ताकत नहीं रखते। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों में ही दाखिल रखे। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, वलदैना किताबुन यंतिकु बिल हक्की वहुम ला युज़लमून। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, और हमारे पास ऐसी किताब है जो हक के साथ बोलती है। यानी ये कुरान जो है, कि इसके एक एक लफ्ज बोलते हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया कि ये किताब वो है जो बोलती है। अगर हम इस किताब को समझें तो फिर हम ये समझें कि ये हमसे बात कर रही है। जब हम इसके मानी को नहीं समझते, हम सिर्फ इसको अजर सवाब कमाने की नीयत से पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, और हमें नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो फिर दिलों के अंदर हदायत कैसे उतरे। फिर दिलों में हदायत उतर सकती है, और ना ही अमल बेहतर हो सकते हैं, और ना ही आंखें अल्लाह की खशियत में झलकती हैं, ना ही आंखों में अल्लाह ताला के खौफ से आंखों में आंसू आते हैं। और जिसकी आंखों में अल्लाह के खौफ से आंसू ना आए, तो उसके दिल पत्थर के माने सख्त हो जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दिल स्याह हो जाते हैं। रब्बे कायनात ने क्या ही खूबसूरत अल्फाज कहे कि वलदैना किताबुन यंतिकु, कि हमारे पास से ये जो किताब है ये बोलती है बिल हक की वहुम ला युज़लमून। रब्बे कायनात फिर मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं कि जो हक के साथ बोलती है और उनके ऊपर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा। यानी जो जिनको भी अल्लाह ताला आजमाएगा, अल्लाह ताला उन पर जुल्म नहीं करेगा। याद रखिए कि अल्लाह ताला की आजमाइश कभी कठिन भी हो सकती है, सख्त भी हो सकती है, और वो ईमान को अल्लाह ताला हमारे ईमान को टटोलने के लिए भी हमें आजमाइश में मुब्तला करता है। और कुरान के पढ़ने वालों पर सबसे बड़ी आजमाइश ये होती है कि उनको उनकी नमाजों की हिफाजत करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इंसान ये समझता है कि हम कुरान जब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, ये भी तो एक नेकी का काम है। और ये हमारी सबसे बड़ी आजमाइश है कि कुरान को सीखने के दौरान हमारी नमाजें अगर ज़ाया हो जाएं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश है। रब्बे कायनात से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाला बनाए, और हमें ऐसी आजमाइश में मुब्तला ना करे कि हम एक हाथ से नेकियां करें और दूसरे हाथ से हम गवाते जाएं। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, बल कुलूबुहुम फी गमरतिन मिन हादा वलहुम आमालुम मिन दूनि ज़ालिका हुम लहा आमिलून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बल्कि उनके दिल इस तरफ से गफलत में हैं कि उनके लिए इसके सिवा भी बहुत से अमाल हैं जिन्हें वो करने वाले हैं। यानी
شرک کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی شرک کے علاوہ دیگر کبائر یا وہ اعمال مراد ہیں جو مومنوں کے اعمال خشیت الہی، ایمان بالتوحید وغیرہ کے برعکس ہیں، یعنی کہ ان کے علاوہ جو غلط اعمال ہیں جو شرک وغیرہ کے ہیں، تو اس سے مراد یہاں پر وہ یہ ہے کہ ان کے دل جو ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر نہیں چلتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر پورا نہیں اترتے ہیں، ان کے دل غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے اعمال موجود ہیں۔ یاد رکھیے گا جو لوگ بدعت میں چلے جاتے ہیں وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے، وہ اس لیے ہدایت نہیں پا سکتے کیونکہ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہدایت تو وہ مانگتا ہے جو گمراہی کا کام کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو لیکن یہ دین میرے رب کا ہے، یہ اسلام میرے رب کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو، اس دین کو اپنی طرف سے نازل کیا، ہم میں سے کسی کو طاقت نہیں کہ ہم اس دین کے اندر کوئی ایک لفظ بھی اپنے پاس سے ایڈ کر سکیں، کیونکہ میرے رب نے تمام انبیاء کو اسی دین کے ساتھ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو یہی دین دے کر بھیجا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی معاملے میں شریک نہ ٹھہراؤ، حتیٰ کہ وہ معاملہ چاہے کسی سے محبت کا ہی کیوں نہ ہو، ہمارے دلوں میں یقیناً وہ محبت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ محبت نہیں کرتے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ بے شک انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لها عاملون۔ اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال، اللہ تعالیٰ جب بھی پکڑتا ہے تو انسان کو کبھی غربت کی حالت میں نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگے۔ آسودہ حال لوگوں کو یعنی کہ جن کے پیٹ بھی بھرے ہوئے، جن کا سب کچھ بھرا ہوا، جو خوش ہیں، خوشحال ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ لوگ کیا کرے، بلبلانے لگے۔ مترفینہ سے مراد آسودہ حال لوگ ہیں۔ عذاب تو آسودہ اور غیر آسودہ دونوں کو ہی ہوتا ہے، لیکن آسودہ حال لوگوں کا نام اس لیے خصوصی طور پر لیا گیا ہے کہ باقی تمام قوم ان کی پیروی کرتی ہے، ہمیشہ امیر لوگوں کی پیروی کی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہمیشہ ہم لوگ فیشن وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فیشنز ہمیشہ ایلیٹ کلاس میں آتا ہے، پھر اپر مڈل میں، پھر اپر کلاس میں، پھر مڈل میں، اور پھر نیچے۔ اب تو وہ جو غریب غربا جو جھگیوں میں رہتے ہیں، اب تو ان کا بھی رہن سہن اور کھانا پینا اور ان کا پہننا اوڑھنا بالکل ویسا ہی ہو گیا ہے جو کبھی صرف اور صرف ایلیٹ کلاس کا ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ شروعات کرتے ہیں کس سے؟ جو آسودہ حال لوگوں سے ہوتے ہیں، کیونکہ باقی سارے کے سارے ان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا اور اللہ تعالیٰ ان کا بھی یہی انجام کرے گا۔ ہم ان کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل اس چیز سے غافل ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اس گناہ کے سبب ان کو پکڑا ہے، ہم نے تو وہ گناہ نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے اعمال محفوظ ہیں، لیکن در حقیقت ہم بھی خالی ہاتھ انہی کے مانند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جن جیسے عمل کریں گے اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں ان کے ساتھ ہی کھڑا کرے گا۔ یہاں پر مترفین سے مراد وہ کفار ہیں جنہیں مال اور دولت کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت، پہلے تو بہت مہلت دی، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا۔ اور عذاب سے مراد اگر دنیا کا عذاب ہے تو جنگ بدر میں جو کفار مکہ مارے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں بھوک اور قحط سالی کا جو عذاب ان پر مسلط ہوا تھا، یہاں پر وہ بھی مراد ہے۔ اور آخرت کا عذاب تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس قدر دردناک عذاب ہوگا۔ اگر ہم اس آخرت کے عذاب کو اگر دل سے سمجھ لیں، ایک مرتبہ ہمارے دل اس آخرت کے عذاب کو دل سے مان لیں، تو ہم ہنسنا اور مسکرانا بھی بھول جائیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔
ला तजअरुल यौमा इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं आज मत बिलबिलाओ, यकीनन तुम हमारे मुकाबले पर मदद ना किए जाओगे। अल्लाह ताला के साथ मुकाबला करने की कोशिश में थे। यानी अजाब इलाही से दो चार हो जाने के बाद अब कोई चीखो पुकार ना करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब मेरी गिरफ्त से तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता, अब मेरी गिरफ्त से कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, अब तुम्हें मैंने पकड़ लिया है। कोई है जो अल्लाह ताला की गिरफ्त से किसी को बचा सके? कोई है जो मौत के बिस्तर पर हो, चाहे उसकी औलाद कितनी ही पैसे वाली हो, चाहे उसकी अपनी औलाद डॉक्टर्स हो, हकीम हो, क्या कोई है जो उसको मौत के बिस्तर से बचा सके? जब अल्लाह ताला की पकड़ आ जाती है तो कोई कोई फिर किसी को बचा नहीं सकता, ना कोई किसी की मदद कर सकता है। इंसान सिर्फ हाथ बांध कर खामोशी से सिर्फ देख सकता है। रब्बे कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं, क़द कानत आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम अला अक़ाबिकुम तनकिसून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरी आयतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थी, मेरे अल्फाज तो तुम्हारे सामने पढ़े जाते थे, मेरे कुरान के लफ्ज तो तुम्हारे सामने मौजूद थे, मेरी आयतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थी। फकुंतुम अला अक़ाबिकुम तनकिसून, फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे भागते थे। मेरी आयतें पढ़ने के बावजूद भी ये कुरान, ये अल्फाज जो मैंने अमानतन पहाड़ों पर रखवाना चाहा, पहाड़ों को देना चाहा, और पहाड़ों ने इसको लेने से इनकार कर दिया। इसलिए नहीं कि वो अल्लाह ताला की हुक्म अदूली कर रहे हैं, इसलिए कि वो अल्लाह ताला के डर और खौफ से कांप उठे कि अल्लाह ताला ने इस कुरान के अंदर जिस कदर अल्फाज सख्ती के और जिस कदर अपनी गुस्से और जाहो जलाल के इस्तेमाल किए, वो उससे कांप उठे। तो इंसान बड़ा सख्त दिल है कि इंसान ने इस कुरान का बोझ उठा लिया। हम शादी ब्याह में सरों पे सारी बेहयाई के सब काम करने के बाद हम कुरान को सर के ऊपर लेकर दुल्हन को रुखसत करते हैं, दुल्हन के सर के ऊपर से गुजार के लेके जाते हैं। अब हमने सारी बेहयाई के काम कर लिए हैं, आ जाओ अब कुरान के साए के तले रुखसत हो जाओ। हमने कुरान को ये मजाक बना लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी तो आयतें इस कुरान की तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थी, उसके बावजूद भी तुम लोग उल्टे पांव भागते थे कि कहीं हदायत हमारे दिलों में ना उतर जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए। ये सवाल बड़े आराम से हमें कुछ मुझे सुनने को मिलता है कि अभी मालूम नहीं है ना हमें कुरान की बातों का, तो हमसे इतनी पूछगछ नहीं होगी, लेकिन जब मालूम हो गया तो फिर हमसे ज्यादा पूछगछ होगी। तो क्या अल्लाह ताला हमें ऐसे ही छोड़ देगा कि दुनिया का इतना इल्म सीखा और हमने अल्लाह ताला की एक किताब, अल्लाह की एक बात नहीं सुनी, जो सिर्फ एक कुरान था, सिर्फ एक कुरान। मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि अकड़ते हुए, अफसाना गोई करते हुए इसे छोड़ देते थे। अल्लाह अकबर। अकड़ जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी किताब को, मेरे अल्फाज को अकड़ कर छोड़ देते हैं। क्या ये अकड़ नहीं कि हम कहें कि हमने नहीं पढ़ना, हमारे पास वक्त नहीं है? वक्त तो अल्लाह ने मोहलत दी, सांसें वो सांसें रोक ले तो हमें तो ताकत नहीं है एक सांस भी ले सकें। रब्बे कायनात फरमाते हैं कि मुस्तकबिरीना, करते हुए, बिही सामिरन तहजुरून, अफसाना गोई करते हुए इसको छोड़ देते हैं। हम दुनिया के अफसाने बयान करते हुए कितने घंटे गुजार देते हैं और इस कुरान को छोड़ देते हैं। अफलम यदब्बरू अफलम यदब्बरुल कौला अम जाअहुम मा लम यअति आबाअहुमुल अव्वलीन। क्या उन्होंने इस बात में गौर व फिक्र ही नहीं किया, बल्कि उनके पास वो आया जो उनके अगले बाप दादाओं के पास नहीं आया था। अल्लाह ताला ने ये जो कुरान मजीद नाजिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये जो कुरान मजीद है, हमने इस कुरान को नाजिल किया है, इसमें वो एक मर्तबा गौर करके तो देखें। आप जो कुरान के अल्फाज पर एक एक लफ्ज पर गौर करते हैं, ये तदब्बुर है। जो ग्रामेटिकल इसको सीखने की कोशिश करते हैं, ये तदब्बुर है। जिस तदब्बुर का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, अल्लाह ने ये हमें हुक्म नहीं दिया कि हम तेजी तेजी से बस पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, बस पढ़ते जाएं, इस पर तदब्बुर हासिल ना करें।
قرآن کے الفاظ تو وہ ہیں کہ جن میں انسان ڈوب جائے اور پھر دنیا کا ہوش ہی نہ رہے. وہ وقت دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے کہ جب ہم دنیا سے غافل ہو کر ہم رب کائنات کی طرف حقیقت میں پلٹ کر آئیں. آج ہم جب کلاس لے رہی ہوتی ہیں تو بہت سی ذہن ہماری بہت سی الجھنوں میں یا ہم گھر کی کام کاج کرنے میں بزی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آن لائن کلاسز اس طرح سے اثر نہیں کر رہی ہیں جس طرح سے آپ اس جگہ پر جا کر سارے کام کاج چھوڑ کر صرف اور صرف اس چیز پر توجہ دیتے ہیں جو قرآن کا حق ہے. یہ قرآن کا حق ادا کرنا نہیں ہے کہ ہم باقی سارے کام ساتھ میں کرتے رہیں اور ہم بس ایک کان سے سنتے جائیں اور دوسرے ہاتھوں سے ہم کام کرتے جائیں. کیا اللہ تعالیٰ کے الفاظ ایسے ہیں کہ ہم اپنی آدھی توجہ بھی صرف آدھی توجہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو دیں؟ ہم دنیا میں اگر کسی کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کی بات کو اگنور کریں تو اس کا ہمارے ساتھ پھر کیا رویہ ہو؟ تو یہ تو رب کائنات کے الفاظ ہیں. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں. حالانکہ رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نشانیاں پہلے تمام کتابوں میں درج کر دی. وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ وہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ ام یقولون به جنۃ بل جاءہم بالحق واکثرهم للحق کارہون. یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ کس کو کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے؟ یہ جو لوگ ہیں یہ ہر پیغمبر کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو تو جنون طاری ہو گیا ہے، یہ تو عجیب سی باتیں کر رہا ہے. جو ہدایت کی بات کرے تو آج آپ کو بھی لوگ یہی کہتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کون سے دین پر نکل پڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حق کی بات کہہ رہے ہیں، اپنے رب کی بات کہہ رہے ہیں تو لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے. بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے، ہاں ان میں اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں، حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. آج یہی حال ہم مسلمانوں کا بھی بالکل یہی حال ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیروکار ہو جائے، اگر حق ان کی خواہشوں جیسا ہو جائے جیسے وہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اب ان کی خواہشوں کے بارے میں کہہ دیا. اگر میں اپنا حق کو ان کی خواہشوں کے مطابق کروں جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں تو رب کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے. لا فسدت السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے الفاظ میں کسی کی مرضی نہیں شامل کی، بلکہ یہ حق ہے میرے رب کی باتوں. یہ سب کی سب سچ اور حق پر مبنی ہیں. بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. پھر رب کائنات کی بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. حق تو یہ ہے کہ ہم انہیں ان کی نصیحت پہنچا دیں. ہم نے ان کی نصیحت پہنچا دی ہے. بل آتیناہم بذکرہم. ہم نے ان کو نصیحت پہنچا دی ہے. فہم عن ذکرہم معرضون. یہ تو ذکر سے نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. آپ کسی کو دعوت دے کر دیکھیے نا، کہیے کہ آئیے قرآن سیکھتے ہیں، وہ کہیں گے ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہم نے سب کچھ سیکھ رکھا ہے، ہم نے ترجمہ پڑھ رکھا ہے. تو کیا ایک مرتبہ پڑھ لینے سے قرآن کو کیا اس کا حق ادا ہو گیا؟ اس کو تو بار بار تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے تو ساری زندگی جب تک سانسیں چل رہی ہیں اس کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ام تسألوہم خرجا فخراج ربک خیر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر حق ہی ان کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں یہ حق ان تک پہنچانے کے لیے؟ تو رب کائنات فرماتے ہیں یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے.
وہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں، آپ ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں۔ لناکبون، سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں، وہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے پر آنے ہی والے نہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ پھر مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں۔ اگر ہم ان پر، ان کے ان گناہوں پر اور ان کی ہٹ دھرمی پر ان پر رحم کر دیں اور ان کو مزید کھول دیں تو یہ اتنے زیادہ سرکش ہو جائیں کہ دنیا میں ہر طرف زمین پر سوائے سرکشی کے اور ایک دوسرے کا مال غصب کرنے میں اور قتل و غارت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تو ہم نے ان کو پکڑ رکھا ہے، اس کے باوجود بھی ابھی تو ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ایسے ہیں۔ اگر ہم ان کو بالکل ڈھیل دے دیں تو سوچو یہ کیا کریں پھر۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی انہوں نے کوئی عاجزی اختیار کی۔ ہم نے ان کو پکڑا بھی، اس کے باوجود ان کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جس طرح سے کرونا آیا، سارے خوف میں مبتلا ہو گئے، اب سب کے سب عادی ہو گئے ہیں۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ اس سے دنیا کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے، جہاں وہ تمام راحت اور خیر سے مایوس اور محروم ہو جائیں گے اور